السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع چنگیز خان کی تاریخ اور اس کی قبر کو لے کر ہے۔ چنگیز خان کی قبر 800 سال سے ایک معمہ بن چکی تھی جو حال ہی میں دریافت ہوئی۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی اس خوبصورت ویڈیو کی جانب۔ میں ہوں روہیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں روہیل وائس چینل۔ چنگیز خان کی پیدائش 1162 میں ہوئی اور اس کا انتقال 1227 میں ہوا۔ چنگیز خان ایک منگول سردار تھا جو دریائے آلون کے علاقے میں پیدا ہوا۔ اس کا اصلی نام تموچن تھا، جس کا مطلب ہے لوہے کا کام کرنے والا۔ چنگیز خان دنیائے تاریخ کا ایک ایسا منفی کردار ہے جس نے لاکھوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ اس کو قتل و غارت دیکھ کر مزہ آتا تھا۔ صحرائے گوبی کے شمال میں دریائے کیرولین اور دریائے آلون کی زرخیز وادیوں میں انگنت قبائل آباد تھے، جس کے ساتھ ساتھ منگول قبائل بھی آباد تھے۔ منگولوں کے ایک قبیلے میں یسوکائی نامی آدمی کے گھر ایک بچے کی ولادت ہوئی، جس کا نام اس نے تموچن رکھا۔ اس موقع پر اس قبیلے کے بعض دانا لوگوں نے یہ پیشن گوئیاں کی یہ لڑکا بڑا ہو کر ایک ظالم اور جابر جنگجو حکمران بنے گا۔ منگول وحشی قسم کی شکاری قوم تھی۔ چونکہ یہ علاقہ برفانی تھا، اس لیے انہیں برف باری اور سردی سے بچاؤ کے لیے کھالوں کی ضرورت پڑتی تھی، جس کے لیے یہ لوگ چھپ کر گھات لگا کر جنگلی گھوڑوں اور باراسنگوں کا شکار کیا کرتے تھے۔ سردی سے بچنے کے لیے یہ جانوروں کے گوشت کے ساتھ ساتھ ان کی آنتیں تک کھا لیتے اور ان کا خون بھی پی لیتے۔ جس وقت تموچن پیدا ہوا، اس کی قوم سینکڑوں خاندانوں میں بٹی ہوئی تھی اور اس کا اپنا قبیلہ بھی اس سے ناراض تھا۔ ابھی یہ لڑکا چھوٹا ہی تھا کہ اس کے باپ کو اس کے دشمنوں نے زہر دے کر ہلاک کر دیا۔ اس طرح یہ لڑکا اپنی بیوہ ماں کی زیر سایہ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ہمراہ پروان چڑھتا رہا۔ اس کی ماں اکثر راتوں کو اسے اپنے پاس بٹھا کر اس کے آباء و اجداد کی بہادری اور جرت کے واقعات اس کو سنایا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ تموچن بچپن ہی سے نڈر اور بہادر تھا۔ جب 1175 کو وہ اپنے قبیلے کا سردار بنا تو دیگر قبائل سے اس کی بات چیت شروع ہو گئی۔ اس نے تمام قبائل اور حلقوں کو اپنے زیر اثر کرنے کی بھرپور کوشش کی، کیونکہ اس وقت منگولیا پر کئی قبائلوں کی حکومت تھی۔ پھر صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد اس نے سب سرداروں کو اکٹھا کیا اور مل کر دیگر علاقوں کو فتح کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس مشورے کے بعد وہ بہت مقبول ہو گیا اور دیگر سب سرداروں نے اسے متفقہ طور پر اپنا سردار تسلیم کر لیا، اور متفقہ طور پر دریائے آلون کے قریب ایک مجلس میں اسے چنگیز خان کا خطاب دے دیا گیا۔ چنگیز خان نے باقاعدہ طور پر منگول سلطنت کو ایک مضبوط سلطنت کے طور پر متعارف کروایا۔ منگول سلطنت کی فوج کی تنظیموں کے ساتھ ساتھ اس نے دیگر اداروں کو بھی مضبوط بنیادوں پر کھڑا کیا۔ اس نے فوج کی تنظیم کے جو اصول مقرر کیے وہ صدیوں تک فوجی ماہروں کے لیے مشل راہ کا کام کرتے رہے۔ اس نے چین کو 2 دفعہ تاراج کیا اور 1214 سے لے کر 1218 میں 2 چینی ریاستوں ہیا اور کن پر قبضہ کر لیا۔ چنگیز خان کی حکمت عملی اور جنگی منصوبہ بندی نے چینیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ چنگیز خان اور اس کے سپاہی اب چین کی سرزمین سے کافی حد تک واقف ہو چکے تھے، لہٰذا اس نے اب ان شہروں کو فتح کرنے کا ارادہ کیا جن کے گرد قلعے اور خندقیں بنی ہوئی تھی۔ حربے کے طور پر اس نے اپنے اس خوف کو استعمال کیا جو اس علاقے میں پھیل چکا تھا۔ اس نے چینی لشکروں پر اپنی دہشت پھیلانے کے لیے یہ اعلان کر دیا کہ جو منگولوں کے ساتھ لڑائی کرے گا ان میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، اور جو چنگیز خان کی اطاعت کرے گا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ 1219 میں اس کے چند سفیر جو مختلف ممالک میں بھیجے گئے تھے وہ قتل ہو گئے۔ اس واقعے نے اس کو تسخیر عالم پر ابھارا اور وہ دنیا فتح کرنے کے ارادے سے نکل کھڑا ہوا۔ اسی سال اس نے شمالی چین، افغانستان کی سرحدوں کے کئی علاقے فتح کیے، بخارا اور مرو کے علاقوں کو لوٹا اور ہرات پر قبضہ کر لیا جو کہ
افغانستان کا قدیم شہر ہے۔ اس کے بعد ترکی اور جنوب مشرقی یورپی ملکوں کا رخ کیا۔ اس کی فوجوں نے جنوبی روس اور شمالی ہند تک کے علاقوں کو فتح کیا۔ بالآخر 1227 میں چین پر تیسرے حملے کے دوران میں اس کی موت ہو گئی۔ چنگیز خان کی موت اور اس کی قبر ایک مہمہ بنی ہوئی تھی، کیونکہ چنگیز خان نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ میری قبر کو دنیا کی نظروں سے اوجھل کر دیا جائے۔ مجھے جہاں دفن کرو وہاں پر میری قبر کے نشان مٹا دو، تاکہ آنے والی دنیا کو میری قبر کا کوئی نشان نہ ملے۔ لیکن حال ہی میں چنگیز خان کی دریافت شدہ لاش 4 کروڑ لوگوں کے قاتل کا خفیہ مقبرہ دریافت ہوا۔ چنگیز خان کی وصیت کے مطابق اس مقبرے کو خفیہ رکھا گیا تھا، اور اب 800 سال کے بعد جب دریائے آلون کا رخ تبدیل ہوا تو اتفاقیہ طور پر ایک نئی سڑک کے لیے کی گئی کھدائی کے دوران ایک زیر زمین لمبا بیرک نما مقبرہ دریافت ہوا، جس میں ایک منگولیائی لاٹ کی لاش دفن تھی، جبکہ ماضی میں اس مقبرے کی دریافت کی ہر کوشش کی گئی تھی جو بیکار گئی۔ سائنسی تحقیق کے مطابق اس لاش والے کی عمر 60 سے 75 سال کے درمیان ہے، اور اس کی موت 1215 سے لے کر 1235 کے عرصے کے درمیان ہوئی تھی۔ اس کا قد تقریباً 5 فٹ اور 8 انچ ہے، اور اس کا اندازتاً وزن 77 کلو گرام تھا۔ لاش کے ساتھ ڈھیر سارا سونا اور چاندی بھی دفن تھا، اور کئی سکوں پر چنگیز خان کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ 16 عورتوں کی لاشوں کی باقیات بھی تھیں، جو کہ اس کی بیویاں یا کنیزیں ہو سکتی تھیں۔ ایک طرف 12 گھوڑے بھی دفن ہیں، جو بظاہر چنگیز خان کے خاص پسندیدہ گھوڑے ہوں گے، اور ایک طرف 68 مردوں کے ڈھانچے بھی ملے ہیں، جو کہ مقبرے کے کاریگر ہو سکتے ہیں، جنہیں راز رکھنے کی خاطر جان سے مار دیا گیا ہوگا۔ میرے محترم عزیزو، میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت اس امید کے ساتھ کہ اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔